اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، تمام میرے یوٹیوب چینل پہ مجھے دیکھنے والے، تمام سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھنے والے، شبان وارسی کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے میرا چینل شبان وارسی سبسکرائب کرنا ہے، فالو کرنا، لائک کرنا ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق و وجدان میں اور محبت عطا فرمائے۔ میں حضور کی زندگی کے حوالے سے ہی بیان کر رہا ہوں، اور ہمارا ٹاپک تھا آج سے ایک دن پہلے غزوہ خندق۔ تو کل چکے داتا حضور کے عرس کی تیاریاں تھیں، شام چراغا تھی، ہم نے وہاں پہ ولاگ کیا، تو آج دوبارہ غزوہ خندق سے میں شروع کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانوان حضور کی ان باتوں کو، حضور کے اس اسوہ حسنہ کو، حضور کی اس کمانڈ کو، حضور کی استقامت کو، صبر کو، استقلال کو، حضور کے جو خیمہ میں جو تمام صحابہ کرام تھے جن کو آپ نے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ معمور فرمایا، ان تمام باتوں کو مانوان بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عرب کی سپاہ نے دفاعی فوج کے پہلے حملے کے بعد خندق سے دور اپنا فوجی کیمپ قائم کیا۔ وہ کئی روز تک کوششیں جاری رہیں کہ جس مقام سے خندق کو عبور کیا جائے، مگر دبائی افواج ہر مقام پر ان کو روکنے کے سبب میں کامیاب ہونے والی تھیں۔ چنانچہ مشرکوں کی طرف سے حملہ کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور سپہ سالار ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، زرار بن الخطاب، جبیرہ کا ایک ایک دن مقرر ہوا۔ ہر سپہ سالار اپنی باری کے دن پوری فوج لے کر لڑتا تھا۔ خندق عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقے میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے قرار پایا کہ ایک عام حملہ کیا جائے، تمام فوجیں یکجا ہو جائیں۔ قبائل کے تمام سردار آگے آگے تھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفاقاً کم چوڑی تھی، یہ مقام حملہ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عرب کے مشہور بہادروں زرار، جبیرہ، نوفل اور عمرو بن عبدود نے خندق کے اس کنارے سے گھوڑوں کو ایڑی لگائی تو اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمرو تھا۔ وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا تو میں چین سے نہ بیٹھوں گا، بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 90 برس کی تھی، تاہم سب سے پہلے وہی آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ تھے۔ عمرو کی غیرت نے گوارا نہ کیا، گھوڑے سے اتر آیا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری کہ کونچے کٹ گئیں۔ پھر پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے نام بتایا۔ عمرو نے کہا اے عزیز مان، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میں تو اپنی تلوار تمہارے خون میں تر کرنا چاہتا ہوں۔ نہ عمرو اب غصے سے بےتاب تھا، پر تلے سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر وار کیا۔ حضرت علی نے ڈھال پر وار کیا، روکا، لیکن تلوار ڈھال میں ڈوب کر نکل آئی اور پیشانی پر لگی۔ دشمن کا وار ہو چکا تو حضرت علی نے وار کیا، ان کی تلوار شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ عمرو کے بعد زرار اور جبیرہ نے حملہ کیا، لیکن حضرت علی کا ہاتھ بڑھا تو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زرار کا تعاقب کیا۔ زرار نے مڑ کر برچے کا وار کیا چاہا، لیکن روک لیا اور کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد رکھنا۔ حملہ آوروں میں سے نوفل خندق کو عبور کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کا اپنے گھوڑے کو مہمیز دینا دونوں کی موت کا فیصلہ تھا۔ سوار اور سواری دونوں اوندے منہ خندق میں گر پڑے۔ ابو سفیان نے نوفل کو تلاش کرنے کی لاش حاصل کرنے کے لیے دیت میں 100 اونٹ پیش کیے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے ٹھکرا دیا کہ خبیث کی دیت ناقابل قبول ہے اور اس کی لاش مٹی میں بچھا دی جائے اور چھپا دی جائے۔ حملہ کا یہ دن بہت سخت تھا۔ تمام دن لڑائی جاری رہی۔ کفار ہر طرف سے تیروں اور پتھروں کا میंہ برساتے رہے۔ یہی دن تھا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئیں۔ لگاتار تیر اندازی اور سنگ باری سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ مسلمانوں کے خواتین اور بچے جس قلعے میں تھے بنو قریظہ کی آبادی کے نزدیک تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر تمام جمعیتاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے حملہ ور ہوئے اور قلعہ پر حملہ کیا۔ ایک یہودی قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت صفیہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے دیکھ لیا۔ خواتین کی حفاظت کے لیے حضرت حسان شاعر متعین کر دیے گئے تھے۔ حضرت صفیہ نے ان سے آ کر اتر کر ان کو قتل کر دو ورنہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت حسان کی ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان میں اس قدر خوف پیدا کر دیا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی بنا پر اپنے موزوری ظاہر کی۔ صفیہ نے خیمہ کے ایک چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ چل آئیں اور حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حسان نے کہا جانے بھی دیجیے، مجھ کو اس کی کوئی نہ ضرورت نہیں۔
صفیہ نے کہا اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے نیچے پھینک دو اور یہودی مروب ہو جائیں گے، لیکن یہ خدمت بھی صفیہ کو انجام دینا پڑی۔ یہودیوں کے یقین ہوا کہ قلعہ میں کچھ فوجیں متعین ہیں، اس خیال سے پھر انہوں نے حملہ کی ضرورت نہ کی۔ قیامت خیز لمحہ، آج کے ٹاپک کا ہیڈ لائن بھی ہے غزوہ خندق میں قیامت خیز لمحہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ عجیب واقعہ یہ تھا اور تحریک اسلامی کی عقلی اور اخلاقی صداقت کا ثبوت بھی تھا کہ اس قیامت خیز لمحہ میں قبیلہ غطفان کا ایک رئیس نعیم ابن مسعود چپکے سے رات کے وقت حاضر ہوا، حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر عقیدہ حق کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیشکش کی کہ جب تک چونکہ کفار کو میرا سلام لانا معلوم نہیں لہذا اجازت دو تو میں قریش اور بنو قریظہ کا اطاعت توڑنے کے لیے کچھ کام کروں۔ حضور نے اجازت دی۔ نعیم بن قریظہ کے پاس گئے، ان سے رسمی بات چیت کے بعد کہا اگر فتح ہو تو خیر، لیکن شکست کی صورت میں قریش اور بنو غطفان سبھی چلے گئے اور لوگ تنہا مسلمانوں کی ذات پر رہ جائیں گے، اس لیے میری رائے ہے کہ اگر تم ان کی مدد کرو تو ان سے کہو کہ پہلے وہ قریش اور غطفان کے کچھ بڑے سردار تمہارے پاس ضمانت میں بھیج دیں تاکہ اگر شکست ہوئی تو قریش اور غطفان بھاگ نہ سکیں، بلکہ جو حال تمہارا اس میں ہوا ہے اس میں وہ شریک ہیں۔ یہودیوں کو یہ مشورہ بہت پسند ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ قریشیوں کے پاس پہنچے اور ابو سفیان سے مل کر کہا مجھے معلوم ہے کہ بنو قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے معاہدے توڑنے پر پچھتا رہے ہیں اور انہیں خوش کرنے کی ہر تدبیر سوچ رہے ہیں، جس میں ان کی یہ بھی تجویز ہے کہ اگر ان کے یہاں قریش کے کچھ آدمی آ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کے قتل کی گھر سے پیش کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اپنے آدمی ان کے حوالے کر دیں۔ وہ یہاں سے سیدھے بنو غطفان کے بعد پہنچے اور جو کچھ قریش سے کہا تھا وہی ان سے کہا اور انہیں بھی قریش کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ اپنے آدمی بنو قریظہ کے حوالے نہ کریں۔ حالات کا نقشہ اچانک بدل گیا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ کی تجویز سے قریش اور بنو غطفان دونوں کے درمیان میں شبہ پیدا ہو گیا اور ابو سفیان فوراً ایک قاصد کی زبانی کعب بن اسد یہودی کو یہ پیغام بھیجا کہ کعب ہمیں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے اتنی مدت ہو گئی ہے اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا، میری تجویز ہے کہ آپ کل صبح اس پر حملہ کر دیجئے اور ہم آپ کی کمک پر ہیں۔ یہودیوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ کل یوم السبت سنچران کی عبادت کا دن ہے، اس لیے روز جنگ یا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان نے یہ یقین کر لینے کے بعد نعیم رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق صحیح کہا، دوسرا پیغام بھجوایا اے دوست اس سبت کی عبادت کسی دوسرے سبت میں کر لیجیے گا، مگر کل کے روز مسلمانوں پر حملہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم جنگ کے لیے نہ نکلے تو ہمارا آپ نے ساتھ نہ دیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ ہم سے معاہدہ توڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے ہیں۔ مگر بنو قریظہ نے پھر انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنی شرط بھی عائد کر دی کہ پہلے ہمارے پاس کچھ سردار بھیجو، وہ ہمارے ضمانت دیں، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر تمہیں شکست ہو گئی تو سب ہمیں مسلمانوں کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ سب قریش اور غطفان والوں کو یہودیوں کا یہ جواب ملا تو انہیں یقین ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر جواب دیا، یہودیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، اگر ہم اپنے 3 آدمی تمہارے کسی حال میں نہ دیں گے۔ قریش اور غطفان کے اس جواب سے یہودیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہمیں جو خبر ملی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس تدبیر سے حالات کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل بیان شروع کریں گے۔ پرسوں انشاءاللہ منگل کے دن 4 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلم شریف ہے، انشاءاللہ اس دن منگل کو امام حسین کے چلم کے حوالے سے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔